بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، جن لوگوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا اور وہ اس پر ڈٹ گئے اور دنیا کے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، ہر صعوبت کو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اور حق پہ ڈٹے رہنے کی خاطر جنہوں نے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ممتاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کامیاب و کامران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نظروں میں سب سے بلند و بالا بنا دیا۔ دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دی، اس کی ایک عظمت بٹھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پوری مخلوق میں سب سے نمایاں قرار دیا اور بتلا دیا اور ظاہر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ کرام کی زندگی کو مطالعہ کریں، صحابہ کرام سے لے کے تبع تابعین کو مطالعہ کریں، تابعین سے لے کے تبع تابعین کو مطالعہ کریں، اور تبع تابعین سے لے کے پھر اللہ کے ولیوں سے گزرتے ہوئے سال ہا سال یہ صدیوں کا سفر کر کے آپ آج کے دور میں اگر قدم رکھیں تو یہ اللہ کی روایت رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا، جس نے اپنے آپ کو حق پہ کاربند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی فتح کو سب کے سامنے نمایاں کر دیا۔ اس کی فتح کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں آشکار کر دیا اور پوری دنیا کو اس کی محبت میں گرفتار کر دیا، پوری دنیا میں اس کی عظمت کو دنیا میں سلامی کے لیے حاضر کر دیا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جسے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے آج کے دور کی سب سے زندہ مثال عمران ریاض خان ہے۔ آج کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رشتہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تعلق کی زندہ مثال بنے ہوئے ہیں، لیکن ان سب میں اگر ممتاز ہے تو کوئی عمران ریاض خان ہے۔ دیکھیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو عمران ریاض خان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صحافتی دنیا کا ایک بندہ ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کا محور حق کو بنا دیا، سچ کو بنا دیا، حق کا ساتھی بن گیا۔ حق بات کو بلند کرنے کی اس نے ٹھان لی اور اس پہ مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ گیا۔ آج دیکھیں، دنیا میں ہر انسان اس کی عظمت کو، اس کی استقامت کو، اس کے اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق کو سلام کرتا ہے۔ زمانے میں دنیا بھر کے ہر انسان کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے نگراں وزیر اعظم ایک تعلیمی ادارے کے دورے پہ تھے، یونیورسٹی کے دورے پہ تھے، تو اس میں ایک بچی نے ان سے سوال کر دیا کہ ان دنوں افغان مہاجرین کی ہجرت کا فیصلہ یہ عجیب تھا، سردیاں ہیں، بچوں کی تعلیم وغیرہ کا معاملہ بھی سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی اس نے کیا کہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے اسرائیلی بربریت
اور اس کی جارحیت اور اس کی ستم ظریفی پہ کوئی بول نہیں رہا۔ تو اس کے جواب میں انوار الحق کاکڑ صاحب نے جواب دیا کہ فلسطین اور غزہ کے لیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ہم سب یک زبان ہیں، ہم سب ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، اب کتنا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ اس بات پہ بہت سے لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا، لیکن دیکھیں، ہم ہمیشہ آپ کو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کا درس دیتے ہیں اور حق پہ کاربند رہنے اور اپنے آپ کو حق کے لیے وقف کر دینے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینے کا سبق دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنی ضروری سمجھی کہ اس نے جو مثال دی، اس مثال کے پس منظر میں آپ آج کے پاکستانی حالات کو اگر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں، خصوصاً انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ خرد مند ہیں، اللہ نے ان کو عقل و شعور سے اگر نوازا ہے، یا وہ تمام ادارے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، اور یا ان اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ان پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقتور پوسٹیں ہیں، جو کہ عوام کی خدمت کے لیے انہیں وہاں بٹھایا گیا تھا، لیکن انوار الحق کا وہ بیان جو اس نے اسرائیل کے حوالے سے دیا، اس بیان کو اگر انوار الحق کے ساتھ تولے یا نگران وزیر اعظم کی پالیسیوں کے ساتھ تولے یا آج کل پاکستانی حالات کے حساب سے اگر تولیں تو ساری چیز آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنی بات کہنے والا کہہ تو گیا، لیکن وہ جب دوسروں کے حوالے سے بات تھی تو بات کہہ گیا، لیکن جب اپنے حوالے سے وہ بات آتی ہے تو پھر وہ بات کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے آج تک ایک ہی چیز کمائی ہے، وہ ہے نفرت، اور یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ بات واضح کر دیں کہ جو جتنا ظلم بڑھائے گا اس کے لیے اتنی نفرت بڑھتی جائے گی، جو جتنا ظلم سہتا ہے اس کے لیے اتنی محبت بڑھتی ہے۔ بات تو اس نے غزہ کے حوالے سے اور اسرائیل کی بربریت کے حوالے سے کی تھی کہ غزہ کی مظلومیت اور اسرائیل کی بربریت کے پس منظر میں اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور غزہ کے لیے محبت بڑھ رہی ہے۔ لیکن اسی بات کو اگر ہم آج پاکستان کے پس منظر میں دیکھیں تو جو ادارے ہمارے عوامی معاملات میں دخل اندازی کر کے ظلم اور بربریت کا ایک دورہ بپا کیے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کے خلاف محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ تو یہ اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ نفرت کا ماحول پروان چڑھانے میں خود اداروں کا اپنا ذاتی کردار ہے، اور ان اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو مقتدر لوگ ہیں، جو اعلیٰ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذاتی طور پہ وہ خود اس بات کا، اس امر کا جرم قرار دے رہے ہیں، اور وہ جرم ثابت کر رہے ہیں، اور وہ مجرم بنتے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں ہمارے عدالتی معاملات کو دیکھیں، عدالتوں کا کام ہے انصاف دینا، لیکن ہمارے ملک میں دیکھیں عدالتیں صرف ناانصافی کے کاموں پہ کاربند ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر وہ جتنا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اس کی ناانصافی کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ تک کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لہذا یہ تمام معاملات جو ہے یہ صرف دنیا کی حکومتوں کو حاصل کرنا، دنیا کی
عیش و عشرت کو حاصل کرنا، دنیا کی رونقوں کو حاصل کرنا، دنیا کی سہولتوں کو حاصل کرنا انسان کو انسان سے کتنا دور کرتا ہے، انسان کو روایات سے کتنا دور کرتا ہے، انسان کو حقیقت سے کتنا دور کر دیتا ہے، انسان کو اپنے رب سے کتنا دور کر دیتا ہے۔ ہمارا یہاں کا جو تعلیمی تدریسی سیشن ہے وہ حقیقت میں بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش پہ ہے، اور آج کے اس سیشن کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سے کٹنے کے بعد، دنیا کو اپنانے کے بعد انسان کس لیول پہ پہنچتا ہے، اور دنیا کو ٹھکرانے اور اللہ کو اپنانے کے بعد انسان کس لیول پہ پہنچتا ہے۔ آپ کے سامنے عمران ریاض خان ہے، کون جانتا ہے؟ ہزاروں صحافی ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان میں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، بڑی بڑی سیلریز اور اعزازیہ پہ وہ کام کرتے ہیں، بڑا کچھ دنیا میں کما رہے ہیں، لیکن وہ عزت کتنی کما رہے ہیں، وہ شہرت کتنی کما رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے قرب کتنا کما رہے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو حق پہ ڈالنا، اپنے آپ کو حق کی راہ میں لگا دینا، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ دینا، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور انمول دولت ہے۔ اس دولت کو پا لینا دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اس دولت کو گنوا دینا دنیا میں بھی رسوائی ہے، بدنامی ہے، نفرت ہے، اور ظاہری طور پہ تو شاید دنیا آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لو، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ آج ضیاء الحق کے حوالے سے کیا ماحول چل رہا ہے، پرویز مشرف کے حوالے سے کیا ماحول چل رہا ہے، آج کل جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کیا ماحول چل رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے۔ خود وہ لوگ جو ان سے سہولتیں لیتے رہے ہیں، جو ان سے رعایتیں لیتے رہے ہیں، جو ان سے دنیاوی مفادات لیتے رہے، آج وہی لوگ ان کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں۔ یعنی چند ایک مخصوص طبقہ صرف نہیں ہے، وہ طبقہ جنہوں نے مراعات لی ہیں، سہولیات لی ہیں، فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے خلاف ہے۔ لہذا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، دنیا کی محبت انسان کو رسوا اور ذلیل کر دیتی ہے، اللہ کی محبت انسان کو کامیاب و کامران کر دیتی ہے۔ لہذا ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیے، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیے، کیونکہ رب سے جڑے بغیر چارہ نہیں ہے۔ انسان کا خمیر وہیں سے آیا ہے، یہ روح اذن ربی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ جب رب کا اذن آپ کی ذات میں موجود ہے، آپ اسی کی وجہ سے زندہ و سلامت ہیں۔ اگر رب کا اذن آپ کی ذات سے نکل جائے، آپ مردہ رہ جائیں گے، آپ مر چکے ہوں گے۔ لہذا رب کے اس اذن کو اپنی ذات میں محسوس کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اور اس کے شکرانے میں اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔